بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹو آل ویورز۔ امید ہے کہ آپ دوست احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج سب سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرنا چاہوں گا اور اس کے بعد کچھ تھوڑی سی باتیں ذکر کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اس لیے دیکھنے والے تمام دوست احباب کو درخواست ہوگی کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ میرا جو کہنے کا مقصد ہے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ واقعہ کچھ اس انداز ہے کہ ایک انسان، ایک مرد اپنے کسی کام کے اندر مصروف تھا، کچھ پروجیکٹ کمپلیٹ کرنا چاہ رہا تھا اور کر رہا تھا، تو اس کا بیٹا بار بار، ایک چھوٹا سا بیٹا تھا، وہ بار بار آتا ہے اور اس کو ڈسٹرب کرتا ہے کسی ڈیمانڈ کے لیے، کسی کام کے لیے کہ مجھے وہاں لے جائیں یا وہ کام میرا کر دیں۔ تو بیٹے کو تو بار بار بھیج رہا تھا، لیکن اس نے جب دیکھا تنگ کر رہا ہے، کافی تنگ کرنے کے بعد اس نے ایک قریب ہی پڑا ہوا نقشہ پڑا ہوا تھا، دنیا کا نقشہ پڑا ہوا تھا، اس نے اس نقشے کے ٹکڑے کیے اور ٹکڑے کرنے کے بعد، کافی ٹکڑے کرنے کے بعد اس نے اس بیٹے کے ہاتھ میں دیے اور کہا جاؤ بیٹا اس کو کمپلیٹ کر کے لاؤ، جوڑ کے لاؤ، تو پھر میں آپ کو لے جاؤں گا جو آپ ڈیمانڈ کر رہے ہو۔ تو بیٹا وہ دنیا کا نقشہ لے کے چلا گیا۔ جب دنیا کا نقشہ لے کے گیا تو اس بیٹے نے 5 سے 10 منٹ گزرے نہیں تھے کہ وہ دوبارہ بیٹا آیا، اس نقشے کو پورا کمپلیٹ کرنے کے بعد اپنے باپ کے سامنے رکھ دیا۔ باپ تو بڑا حیران ہوا، کیونکہ دنیا کے نقشے کو آپ بھی جانتے ہیں، دنیا کے نقشے کو کمپلیٹ کرتے ہوئے ہر ملک کو، چھوٹے بڑے ملک کو ایک جگہ رکھتے ہوئے بہت ٹائم لگ جاتا ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے اور گھنٹے سے زیادہ بھی لگ سکتا ہے۔ تو بیٹا تقریباً 5 سے 10 منٹ کے اندر اس کو کمپلیٹ کر کے باپ کے سامنے جب رکھا تو باپ بڑا حیران ہوا۔ باپ نے کہا کہ آپ جو ڈیمانڈ کر رہے ہو، جو بھی آپ فرمائش کرو کہ میں پوری کروں گا، لیکن صرف مجھے یہ بتا دو کہ اس نقشے کو آپ نے کمپلیٹ کیسے کیا ہے۔ تو بیٹے نے کہا کہ میں نے سمپل تھا، بہت آسان تھا، وجہ یہ تھی کہ جب آپ نے مجھے نقشہ دیا تھا ٹکڑے کر کے، اس کے بیک سائڈ پہ ایک انسان کی تصویر تھی، جو انسان کی تصویر تھی، تو میں نے نقشے کی طرف دیکھنے کی بجائے میں نے اس کے بیک سائڈ پہ دوسرے رخ کو دیکھا۔ اس دوسرے رخ کو دیکھتے ہوئے میں نے اس انسان کی تصویر کو کمپلیٹ کیا تو ایٹومیٹکلی میرے پاس نقشہ کمپلیٹ ہو گیا۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کے، ہر واقعے کے اور ہر اس چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ جس طرح سکے کے 2 پہلو ہوتے ہیں، اس طرح ہر واقعے کے بھی 2 پہلو ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں دونوں پہلوؤں کو جج کرنا چاہیے، آیا کہ سامنے جو واضح طور پر، ظاہری طور پر جو ہمیں بتایا جا رہا ہے، دکھایا جا رہا ہے وہ کیا ہے، اور جو باطنی طور پر جو چھپایا جا رہا ہے وہ کیا ہے۔ دونوں کو ریسرچ کرنے کے بعد، دیکھنے کے بعد ہمیں اپنی رائے تب دینی ہے، نہ کہ یہ کہ اپنی رائے پہلے تھوم دو، پہلے کسی کو مجرم ٹھہرا دو، پہلے جج بن دو، کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے دوسرے کے لیے ہم فوراً جج بن جاتے ہیں، لیکن جو اپنے لیے، جب اپنے اوپر جب معاملہ آتا ہے تو ہم انصاف کی تمنا کر رہے ہیں۔ انصاف کی تمنا یا انصاف تب ہی پورا ہوگا جب ہم دونوں پہلو کو جج کرنے کے بعد اس کا فیصلہ کریں۔ واقعہ بھی کچھ ایسا ہی ہوا 14 اگست والے دن، ٹک ٹاکر عائشہ کے حوالے سے ہے کہ 14 اگست والے دن کچھ اس کے ساتھ واقعہ رونما ہوا اور اس کے بعد فوراً ہی سوشل میڈیا کے اوپر، فوراً نہ کہہ دیا جائے، 17 اگست کو یہ ویڈیو وائرل ہوتی ہے اور 18 اگست کے بعد پھر یہ ایک وبیلا شروع ہو جاتا ہے اور پوری دنیا کے اندر پاکستان کا، نہ صرف پاکستان کا اور اسلام کا ایک بیڈ امیج پوری دنیا کو دکھایا جاتا ہے۔ اور اس پاکستان کو، اسلام کو بدنام کرنے میں 2 افراد نے اپنا بخوبی، بلکہ 2 نہیں بلکہ 3 افراد نے اپنا بخوبی کردار انجام دیا۔ 2 تو جو سیلیبریٹی تھے، اقرار الحسن ہو گیا، یاسر شامی ہو گئے، اور تیسرے نمبر پر یہ ٹک ٹاکر، اس کو تو مشہور تو نہیں تھی، اس نے یہ سارا کا سارا پری پلان واقعہ تھا کہ جو پہلے سوچا سمجھا منظم انداز سے ایک ڈرامہ رچایا گیا تھا، لکھا گیا تھا، اسکرپٹ یعنی جس طرح پہلے ڈرامے کو لکھا جاتا ہے اس کے مطابق اس کو کیا جاتا ہے، یہ بھی سارا پری پلان واقعہ تھا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ 14 اگست والے دن جس طرح کہ ٹک ٹاکر نے پہلے اپنے ٹک ٹاک کے اندر سب اپنے ویوز کو، اپنے فالوور کو بلایا، جب آئے تو ہم نے جب اپنی محبت کا اظہار کیا تو اس کو تکلیف ہونے لگ گئی۔ بھائی 14 اگست کو یا پھر اسی منارے پاکستان کے پاس کبھی بھی ایسا واقعہ 75 سال کے اندر کبھی ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا، آج ہی یہ کیوں ہونا تھا؟ یا پھر یہ دیکھا جائے کہ وہاں پر موجود اور بھی بہت ساری فیملی تھی، بہت ساری عورتیں اور بہت ساری عورتیں، بچیاں، جوان کافی وہاں سے گھومنے پھرنے کے لیے آتی ہیں۔ 14 اگست ہو گیا، 6 مارچ ہو گیا، اور اس طرح بہت سارے واقعات کے اندر ایسے موقع کے اندر آتے رہتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ یہ واقعہ کیوں نہیں ہوا؟ وجوہات سامنے ہیں، کیونکہ یہ سارا کا سارا واقعہ ایک ڈرامے کی صورت رچایا گیا۔ مین مقصد
کیا تھا وہ آپ اور میں نہیں جان پائیں گے، کیونکہ اس کے اندر ایک پیچھے بیک گراؤنڈ میں بہت سارا جو کیا کہتے ہیں کسی کو پروموٹ کرنا یا کسی کو بدنام کرنا یا کسی کو کرنا، یہ ایک خاص وجوہات تھی جس میں مین ٹارگٹ تھا پاکستان، اس کو بدنام کرنا۔ دوسرے نمبر پر ٹارگٹ مین کیا تھا؟ اسلام، کہ اسلام کو بدنام کرنا، کہ اسلام کے اندر مسلمان اور مرد، پاکستانی مرد اور مسلمان یہ آزاد یہ کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ پہلے کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوا پاکستان کہ 6 مارچ کو ہو گیا یا 14 اگست کو ہو گیا، ایسا کبھی واقعہ ہمارے پاکستان کے پاس یہ ایسی جگہ پر نہیں ہوا۔ جب آپ اپنے آپ کو پیش کرو گے، اپنے آپ کو رونما کرو گے، اپنے آپ کو سامنے کرو گے، تو ظاہری بات ہے تو پھر آگے تو یہ واقعہ تو ہونا ہی ہے۔ کتے کے آگے بھوکے کتے کے آگے آپ ہڈی ڈال دو، یہ کہو کہ وہ کھائے نا، یہ آپ کی کم ظرفی ہے اور کم سوچ ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اقرار الحسن نے جو الفاظ ادا کیے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ ملک پاکستان کے لیے بہت ہی برے الفاظ ادا کیے انہوں نے۔ ان کو چاہیے کہ ملک پاکستان سے معافی مانگنی چاہیے۔ انہوں نے کیا کہا کہ مجھے پاکستانی ہونے میں شرم آ رہی ہے، شرم محسوس ہو رہی ہے۔ تو اگر آپ کو اتنی شرم محسوس ہو رہی ہے تو جائیں نادرہ کے اندر اپنا شناختی کارڈ جمع کرائیں اور دفع ہو جائیں یہاں سے۔ پاکستان آپ کا محتاج نہیں ہے، نہیں آپ کے جانے سے پاکستان کو کوئی نقصان ہو جائے گا۔ آپ گئے ہو، پہلے بھی بہت سارے لوگ آئے تھے اور چلے گئے ہیں، کچھ بھی بگاڑ نہیں پائے اور کچھ بھی نقصان نہیں کر پائے پاکستان کا، اس لیے آپ بھی چلے جائیں گے تو کچھ نقصان نہیں ہوگا، اس لیے آپ یہاں سے ہی دفع ہو جائیں گے۔ اگر پاکستان کو جس کو پاکستان کے اندر نہیں رہنا یا پاکستانی کی شہری ہونے میں اس کو شرم محسوس ہو رہی ہے تو دفع ہو سکتا ہے یہاں سے۔ دوسرے نمبر پر اس کا یہ کہنا کہ شکر ہے میرے گھر کے اندر بیٹے ہیں بیٹیاں نہیں ہیں، اور اللہ کے بندے، اللہ رب العزت تو بیٹیاں اس کو دیتا ہے جس کو اللہ رب العزت رحمت کی نگاہ سے دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے تجھے کبھی رحمت کی نگاہ سے دیکھا ہی نہیں ہے، دنیا کے اندر تجھے ذلیل کرنا تھا، جیسے ابھی تو ذلیل ہو رہا ہے سوشل میڈیا کے اندر، تجھے اللہ تعالیٰ نے ذلیل کرنا تھا، اسی وجہ سے تجھے رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھا، اس لیے تیرے گھر کے اندر رحمت نہیں آئی۔ اور یہ تیرا کہنا کہ میرے گھر کے اندر بیٹی نہیں ہے تو شکر کا ادا کر رہا ہوں، تو یہ مت کہہ کہ تیرے گھر کے اندر بیٹی نہیں ہے، تو اللہ رب العزت نے جن کو بیٹیاں دی ہیں ان سے پوچھ۔ اور دوسرے نمبر پر یہ کہنا کہ میں مرد ہوں، مجھے مرد ہونے پر شرم محسوس ہو رہی ہے، تو بھائی آسان ایک راستہ بتاتا ہوں، وہ یہ کہ آج کل آپریشن کے ذریعے سے اپنے جنڈر کو چینج بھی کیا جا سکتا ہے، کسی بھی جنڈر میں جا سکتے ہو، عورت میں بھی جا سکتے ہو، تیسرا ایک اور بھی جنڈر ہے وہ میں کہنا نہیں چاہتا، وہاں پر بھی جا سکتے ہو، ٹرانسجنڈر کر سکتے ہو، اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہو، تو آپریشن کے ذریعے سے اپنے جنڈر کو چینج کر دو اگر اپنی اتنی شرم آ رہی ہے مرد ہونے میں۔ اور دوسرے نمبر پر یہ کہ یہاں پر جس کو آپ پروموٹ کرنے کے لیے، جس کو تحفظ دینے کے لیے، یہ دیکھو کہ 17 اگست کو یہ واقعہ وائرل ہوتا ہے اور اس کے بعد فوراً ہی یاسر شامی ہو گیا، اقرار حسن اس کے گھر کے اندر پہنچتی ہے اور اس کے سر کے اوپر ہاتھ، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا گھر کے وہ ہمارے پاس ہمیں اس نے کا انفارم کیا، ہم اس کے پاس پہنچے، راتوں رات پہنچے، اور یہ گھر بھی دیکھا جائے تو یہ اقرار حسن یہ اس عورت کا، یہ عائشہ کا نہیں تھا بلکہ یہ یاسر شامی کا گھر ہے۔ اس کے اگر آپ ویڈیو دیکھے جائیں اور اس کے پیچھے جو پروگرام ہوئے تھے، کچھ ان کی پارٹیاں ہوئی تھیں، اس کے اندر دیکھیں تو یہ گھر کس کا ہے؟ یہ ایک یاسر شامی کا گھر ہے جس کے اندر عورت کو عائشہ کو بلایا جاتا ہے اور وہاں پر اس کو انٹرویو دیا جاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر یہ کہ عورت کے بارے میں آپ نے تحقیق کیے بغیر آپ نے بہت ساری باتیں مسلمان پاکستانی مردوں کے بارے میں کہہ دی، اور یہ الفاظ کے ٹرینڈ چلا دیا گیا ٹویٹر کے اندر اور دوسرے مقامات کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر یہ ٹرینڈ چلا دیا گیا کہ پاکستانی مرد سارے کے سارے کتے ہیں۔ یہ الفاظ ادا کرنا اور یہ ساری کی ساری چیزیں پیچھے سے کسی نے لوگو دیا ہوا ہے، پیچھے سے بقایا طور پر سب چیزیں دی ہوئی ہیں جو اس چیز کو چلایا جائے، اس کو پروموٹ کیا جائے۔ آج ایک عائشہ کے اوپر یہ واقعہ ہوا تو یہاں تک کہ پرائم منسٹر ہر چیز اس کو ایکشن لے رہے ہیں، اور کراچی کے اندر ایک ہی گھر کے اندر 14 افراد شہید کر دیے گئے، 7 عورتیں اور 7 بچے شہید کر دیے گئے، اس کے حوالے سے کوئی بھی واقعہ نہیں ہے، کوئی بھی خبر نہیں ہے، نہ اس کے بارے میں کوئی پوچھا جا رہا ہے کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا، ان کے گھر کے اندر کس نے ڈرون حملہ کیا، کیا کچھ ہوا، کچھ بھی واقعہ نہیں رونما ہو رہا، نہ اس کے بارے میں کوئی ایکشن لیا جا رہا ہے۔ اور یہاں پر چھوٹا سا اور پری پلانڈ واقعے کے اندر کیا جا رہا ہے، بہت سارے انسپیکٹر کو، بہت سارے پولیس اہلکار کو معطل کیے جا رہے ہیں، ان کی کیا غلطی ہے؟ اور معطل کرنے والوں کو غلطی ہے۔ پھر اس کے علاوہ پھر یہاں پر دیکھا جائے تو یہ غلطی عائشہ کی ہے، اور اس کے علاوہ اس کو وائرل کرنے والے، اس کو باقاعدہ طور پر ڈرامہ بنانے والوں کی غلطی ہے۔ اسلام تو عورت کو ایک اچھا اور بہترین مقام دیتا ہے، بیٹیوں کو، بیویوں کو، بیٹیوں کو ہو گیا اور ماؤں کو ہو گیا، بہنوں کو ایک عظیم مقام دیتا ہے عورتوں کو۔
جیسے کہ آسم کے پاس حاتم طائی کی بیٹی جب قید ہو کر آئی تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے اپنی چادر کو اتار کر اس کے سر کے اوپر ڈال دیا اور یہ کہا کہ بیٹیاں سانجی ہوتی ہیں، بیٹیاں بیٹی ہوتی ہیں، چاہے بیٹی دشمن کی کیوں نہ ہو۔ اب یہ دشمن کی بیٹی جب مقابلے کی صورت میں جب قید ہو کر آئی تو اس کے سر کے اوپر اللہ تعالیٰ کے رسول نے اپنی چادر ڈال دی تھی اور صحابہ کرام کو یہ کہا تھا کہ اس کو پروٹوکول کے ساتھ، اس کو تحفظ کے ساتھ اس کے گھر تک پہنچایا جائے۔ جب گھر تک پہنچایا گیا پروٹوکول کے ساتھ، تحفظ کے ساتھ جب اس کو گھر میں پہنچایا گیا تو اس کی بہن، اس کا بھائی حاتم طائی کی بیٹی کا بھائی، حاتم طائی کا جو بیٹا تھا، اس نے تلوار نکال کہا کہ آپ کے ساتھ مسلمانوں نے کیا کیا، مجھے بتاؤ، میں آج ان کے ساتھ جا کے مقابلہ کروں۔ انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا، میں یہاں پر صرف اس لیے آئی ہوں کہ تجھے بھی اپنے ساتھ لے جا کر اسلام قبول کر لوں۔ اللہ رب العزت اسلام یہاں پر دشمن کی بیٹیوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ کرنے کو کہتا ہے۔ آج آپ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دوسری بات آپ کو یہ کہہ دی جائے کہ اس لڑکی کے الفاظ چینج ہوتے جاتے ہیں، کہ کبھی کہتی ہے کہ میں نے تو کبھی بے حیائی نہیں کی، میں نے کبھی ناچ گانا نہیں کیا۔ بھائی آپ اپنے ٹک ٹاک کے اندر دیکھ لو، شاید آپ اپنی ویڈیو ڈیلیٹ کرنا بھول گئے ہو، جو بے حیائی آپ ٹک ٹاک کے اندر پھیلائی ہوئی ہے وہ آپ چھپانا بھول گئے ہو۔ آپ کے الفاظ آپ کا ساتھ نہیں دے رہے، پہلے اپنے الفاظ کے اندر وزن لاؤ، تب آپ اپنی بات کو واضح کرو۔ دوسرے نمبر پر جو اس نے کیس کیا تھا، کیس کرنے کے بعد جو اپنا گھر اور ایڈریس جو بتایا تھا وہ سارا کا سارا غلط بتایا۔ جب دوسرے لوگ حضرات جب ان کے ایڈریس بتائے ہوئے ایڈریس پر جب پہنچے تو وہاں پر ایک بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت رہتی ہے۔ وہاں کہتے ہیں اس عورت کو، اس نامی عورت کو ہم تو جانتے بھی نہیں ہیں، کئی حضرات آ چکے ہیں ہم سے یہ تحقیق کرنے کے لیے، ہمیں تنگ کر رکھا ہے۔ یعنی کہ اس نے گھر کا پتہ بھی، ایڈریس بھی اس نے غلط لکھایا ہوا ہے، اور تقریباً 3 یا 4 دن پہلے اس نے FIR واپس لینے کی ڈیمانڈ کی ہے۔ اور میں آپ اپنے FIR کو کیوں واپس لے رہی ہیں؟ پھر اتنا بڑا ڈرامہ کرنے کے بعد، اتنی بڑی پروپیگنڈا کرنے کے بعد، ویلا بچانے کے بعد آپ اپنے الفاظ کو کیوں واپس لے رہی ہیں؟ کیونکہ آپ کے اندر کھوٹ تھا، وہ سارے کے سارے آپ کے اپنے معاملات تھے جو آپ کو پتہ ہے۔ اور دوسرے نمبر یہ کہ یاسر شامی ہو گیا اور اقرار حسن جو فوراً ہی وہ اس کے گھر میں پہنچتے ہو، جیسے کہ ان کے الفاظ ہیں کہ ہم فوراً ان کے گھر میں پہنچے، اور فوراً میں اس کے گھر میں پہنچ کے اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے اور ایک سبق کیا بہترین دے رہے ہوتے ہیں کہ پورے کے پورے پاکستان کے مرد جو ہے نا وہ یعنی کہ گندے ہیں، برے ہیں، اور صرف ہم دونوں کے علاوہ، یہ اس کو ظاہر کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں یہاں پر۔ اور یہاں پر میں آخر میں تمام دیکھنے والوں کو یہ درخواست کروں گا کہ اگر میری کوئی بات بری لگی ہو تو آپ سب دوستوں سے معافی کی درخواست کروں گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔